بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر افغانستان میں طالبان نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ کتنی بڑی پیش رفت ہے اور آنے والے جو مہینوں میں نئی حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے، کس طریقے سے وسیع البنیاد حکومت قائم ہوگی اور سسٹم کیا ہوگا، یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع۔ اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے گزشتہ روز آرمی چیف کی یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر کی گئی تقریر کی اہم نکات کیا اٹھائے، اس پر کریں گے بات، اور ذکر ہوگا پروگرام کے اندر 7 ستمبر دوسری آئینی ترمیم کیا تھی، اس کے کیا اثرات ہوئے اور کتنی بڑی یہ کامیابی تھی، اس پر ہوگی بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب جو نام سامنے آیا ہے ملا حسن آخوند، کہا یہ جا رہا تھا کہ ملا عبدالغنی برادر جو ہیں وہ صدر ہوں گے، اور اس سے پہلے جو امیر المومنین ہے ملا ہبت اللہ صاحب، یہ جو ہوں گے وہ اوورال سربراہ ہوں گے حکومت کے۔ لیکن اعلان تو بالکل مختلف آیا، اور اس کے اندر باقی جتنے بھی فریقین ہیں، مثلا جو حکومت سازی میں ہمیں نمایاں نظر آ رہے تھے، عبداللہ صاحب تھے، یا وہ گلبدین حکمت یار، اور اس سے حامد کرزئی صاحب، ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں بھی جواب طلب ہیں، اور یہ کتنے عرصے کے لیے یہ عبوری حکومت قائم ہوگی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، لیکن 3-4 چیزیں ذرا سے میں کھل کے بتا دوں کہ ایک تو 1994 میں جو طالبان نے شروع کی تھی، اور جو اس میں اصل حکومت جو مکمل طور پہ جس کو عالمی لیول پہ سمجھ لیں تو 1996 کی حکومت تھی، 1996 میں ملا محمد عمر جو تھے وہ سربراہ تھے، امیر المومنین تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عہدہ تھا جس کو جو آج بھی وہی ہے، اور وہ تھا ملا محمد حسن خند کا عہدہ۔ اچھا۔ اور جو ملا محمد حسن خند تھے وہ کہتے ہیں رئیس سے سرپرست ریاست الوزراء، تمام وزراء کے وزیر اعظم کا جو ہوتا ہے، آج بھی انہوں نے یہی لکھا ہے، محترم الحاج ملا محمد حسن خند سرپرست ریاست الوزراء۔ یہ 1996 میں لے کے 2001 11 ستمبر تک یہی اس سربراہ تھے، اسے پیش فائز تھے۔ یہ بنیادی طور پر بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کی بڑی عزت ہے شورا کے اندر، اور یہ تقریباً شورا کے ہیڈ ہیں۔ اور نارملی 2 ایسے عہدے تھے کہ جن کے بارے میں یہ طے کیا ہوا تھا طالبان نے، اور آج بھی وہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ پبلک کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کی ایکسپوجر نہیں ہوگا۔ اسی لیے کوئی تصویر بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اس وقت ملا عمر کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی تھی۔ ملا ہبت اللہ کے بارے میں ابھی جو لوگ تصویریں کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ملا ہبت اللہ کی تصویر جو ہے شاید ان کی نہیں ہے، لیکن بہت اوقات کہتے ہیں نہیں، ملا ہبت اللہ کی تو خود جاری کی انہوں نے قندھار کی، نہیں وہ بعد میں جاری کی، اس لیے کہ ملا ہبت اللہ جو تھے بہت زیادہ خطیب تھے، سب کچھ تھے، دنیا کو نظر آتے تھے، لیکن ملا عمر کی شخصیت جو تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح یہ ملا حسن خند ان کی بھی شخصیت ایسی نہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین چیز لوگ ہیں وہ ہیں ملا عبدالغنی برادر، یہ ملا عمر کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اچھا، ان کو ان کا نائب بنایا گیا ہے؟ ان کا نائب بنایا گیا، ہاں، یہ معاون ہے ریاست الوزراء۔ ٹھیک، تمام وزراء کا جناب وزیر اعظم، مطلب ایک ایسے معاون کوارڈینیشن بنا دیا کہ وزراء کی کوارڈینیشن۔ اس کی وہی بیسیکلی تو اصل میں کابل کے اندر جو لوگ ڈیل کریں گے وہ یہی ہوں گے ملا عبدالغنی برادر، جہاں میں نے قتلہ ہے۔ لیکن قندھار میں، کیونکہ ہمیشہ طالبان نے اپنا مرکز جو ہے قندھار رکھا ہے، لیکن دنیا کے لیے انہوں نے یہ مرکز جو ہے وہ ہمیشہ کابل رکھا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب یہاں سے پاکستانی وفود گئے تھے ملا عمر سے ملنے تو قندھار میں ملاقات کرتے تھے، اور جنرل محمود یہ بتاتے ہیں کہ آخری دن جب ان کی ملاقات کا وقت تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے کابل میں میرے ان کو وزارت کے لوگوں کو قائل کرو، لیکن جو وہ روانہ ہونے لگے تھے تو امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ تو کابل بالکل اور طرح کی صورتحال ہے، وہ ورلڈلی وائز صورتحال ہے، اس کے اندر دیکھ۔ اس کے بعد تیسرا نام مولانا محمد عمر کے صاحبزادے کا ہے، مولانا محمد یعقوب جو ہے، مولانا محمد یعقوب وہ جو ہے، اور چوتھا نام جو ہے وہ بھی ملا عمر کے ایک چوتھے ساتھی، وہ مولانا جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی کا، یہ وہ حقانی نیٹ ورک جس کو کہا جاتا ہے، جس کو امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کہا تھا۔ اور وہ کہا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جلال الدین حقانی صاحب جو ہیں وہ خود بتاتے خود بہت مضبوط قسم کے لوگوں میں سے، اور پشتون ایریا کے اندر خاص طور پہ یہ پکتیا گردیز ان سارے علاقوں کے اندر یہ۔ اس کے بعد جو ہیں وہ لوگ جو ہیں یہ مولانا شیخ مولی نور اللہ منیر سرپرست وزارت معارف، ملا خیر اللہ خیر خواہ۔ اچھا، یہ ان کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ یہ شاید اوپر جائیں گے،
مولانا خیر اللہ خان. لیکن چونکہ یہ لوگ جو ہیں بہت عرصے سے افغانستان کے اس جہاز سے دور, یہ گوانتانامو بے میں رہے ہیں. مولانا خیر اللہ خیر خواہ جو ہیں تو میں نہ تھا کہ شاید یہ, لیکن اور یہ سب جو فیسز دنیا کے سامنے آئے, عباس تانکزئی صاحب تھے وہ غائب رہے ہیں, طیب آغا کا نام اس میں نہیں ہے, سہیل شاہین صاحب کا اس میں نام نہیں ہے, تو یہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ لوگ آ کے حکومت میں. میرا خیال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل فیسز جو سامنے رہے, میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل فیسز, دیکھیں ایک بات وہ بڑی اہم ترین وہ سمجھتے ہیں طالبان, یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان کے نزدیک شخصیت کوئی اہم نہیں ہوتی, نہ شخصیت فیصلہ کرنے کے قابل ہوتی ہے کوئی وزیر بھی. صحیح ہے. اور ملا عمر کے زمانے میں یہی تھا, کسی وزیر کو خواہ وہ مولانا وکیل متوکل تھے یا کوئی اور تھے, انہوں نے بڑی خاص طور پہ اس چیز کو پختہ ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ذرا سا بولنے لگتا تھا اس کے بارے میں ایک خبر چلنی شروع ہوتی, اس کا اپنا ایک گروپ بن گیا. اچھا. اور وہ ایک گروہ بنانے, مطلب مولانا عبدالوکیل متوکل کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ یہ خبر چلی تھی کہ ان کو جیل سے نکالا گیا ہے, ان کی ربانی کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے, فلانے کے ساتھ ہو رہی ہے, اور وہ ساری رگانے کا کرزئی کے ساتھ ہو رہی ہے, اور وہ انقریب جو ہیں وہ جرمنی والی کانفرنس میں جانے والے ہیں, اور وہ ایک نرم گوشہ ہے. اور حالانکہ وہ نرم گوشہ تھے, لیکن نرم گوشہ اتنے ہی تھے جتنے وہ خود گفتگو کرتے تھے. فیصلہ جو تھا وہ امیر المومنین. اچھا, یہ جو پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے کیا جا رہا تھا کہ جی حقانی نیٹ ورک اور ملا غنی برادر کے درمیان ٹھن گئی ہے اور لڑائی ہوئی ہے اور فلانا, یہ ساری چیزیں جو بھارتی میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں, اور جو پروپیگنڈا اور خاص طور پر پنشیر کے حوالے سے جو کچھ بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ وہاں پہ جو مذاق کی بات ہے کہ عامر لیاقت کی پرانی تصویر لگا دی کہ یہ پاکستانی فوج کا انڈیا میں, تو مطلب کہ جو میڈیا اور جو خود یہ ٹویٹ کر رہے ہیں احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے اور وہ امراللہ صالح, جس طریقے سے پاکستان کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں, اور کیا خوبصورت انداز سے ذبیح اللہ مجاہد نے ان کا جواب دیا ہے ان کو کہ یار یہ کیا پنشیر کے حوالے سے لگے ہوئے ہو, آؤ آ کے دیکھ لو. تو مطلب کہ کس طریقے سے دیکھیں وہ سارے یہ کہتے ہیں, طالبان نے سب سے کہا ہے کہیں دور نہ جانے کی ضرورت نہیں, یہ 5 بڑی انٹریز پوائنٹ ہیں, ان 5 انٹریز پوائنٹ کے اور صبح اپنے کیمرے لگا دو اور دیکھ لو کہ وہاں آمد و رفت جاری ہے کہ نہیں, وہاں تجارت ہو رہی ہے کہ نہیں, لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. ایک پاکستان کے 2 تو پاکستان کے پوائنٹ ہیں, یہاں آپ صافی چلے جائیں اور دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں پنشیر کو اتنی دور کی بات ہی نہیں ہے یہ نظر. اور میں آپ کو بتاؤں صاحب 3 چیزیں ہم نے یہاں پر بیٹھ کے کہی تھی. ایک تو یہ ہم نے کہا تھا کہ طالبان کی اگر کوئی حکومت ہوگی بھی تو بنیادی طور پر 3 چیزوں پہ قائل ہوں گے کہ وہ کسی طور پہ کسی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. نمبر 1 کہ وہ امیر المومنین کی جگہ کسی اور کو امیر تسلیم نہیں کریں. جو نیچے جتنی بھی کیبنٹ بنتی ہے, جیسی بھی بنتی ہے, وہ بالکل مختلف ہوگی, اس کے اپنے اختیارات ہوں گے, لیکن آخری فیصلہ شورا کے پاس اور امیر. وہ اس طرح کی حکومت کی بھی نہیں بنانا چاہتے کہ رابری کونسل ہو, نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جو شورا رکھی ہوئی ہے اسی شورا کے حساب سے ہم چلیں گے, اور وہ شورا کے حساب سے وہی معیار رکھتے ہیں کہ کس نے کتنی قربانی دی اس سارے معاملے کے اندر اور کس نہ. دوسری چیز جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جس بندے نے بھی ان 20 سالوں کے اندر ایک دن کے لیے بھی کسی بھی ایسی حکومت کے اندر شمولیت اختیار کی جو امریکہ کی بنائی ہوئی ہو, تو اس کے بھائی کو رکھ سکتے ہیں, اس کے باپ کو رکھ سکتے ہیں, اس کے بھتیجے کو رکھ سکتے ہیں, اس کے بھانجے کو رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اطلاع یہی ہے کہ جو گلبدین حکمت یار صاحب, حامد کرزئی صاحب اور عبداللہ پورا پروٹوکول دے رہے ہیں, جس طرح سیکورٹی ابھی تک ان کو دے, ہر چیز دیں گے, جیسے حکومتی پروٹوکول بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. لیکن گلبدین حکمت تو شامل نہیں ہوئے تھے, شروع دن سے شامل نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کوئی عہدہ قبول نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر 20 سال کی جنگ کیسے کی. اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کوئی شخص اگر ہمارے ساتھ یہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم شریعت کے علاوہ کسی اور ایسے ہائبرڈ نظام کی بھی ہم کوشش نہیں کریں گے. اچھا, اور یہ صاحب میرا خیال اس پہ کل ہم مزید گفتگو کریں گے کہ یہ عبوری حکومت کا سیٹ اپ کیا ہوگا اور کتنے عرصے کی ہوگا, اور میرا خیال اور جو ہے وہ تفصیلات سامنے آ جائیں گی. لیکن کل جو ایک تقریب ہوئی یوم دفاع اور یوم شہداء کے موقع کے اوپر, اس میں ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں, وہ ایک ذرا جھلک سن لیتے ہیں, پھر اس پہ گفتگو آگے کرنا. سنائیں ذرا. کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں. طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے. افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت, لسانیت, نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بحیثیت قوم ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اعتدال پسند, پرامن اور ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے. جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے.
جی، اور یہ صاحب یہ ریاست کا بیانیہ باجوہ صاحب نے پورا بیان کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں جو جمہوریت کی بقا جو ہے وہی اصل ہے، آئین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے طاقت کا استعمال، کہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ پنپتے رہے اور وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے رہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کس طریقے سے ہم قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ تقریر کریں اور پھر اس کے بعد آپ جا کے بیٹھ جائیں اور آپ پھر لڑنا شروع کر دیں، اور ایک رویہ کہ یہ لسانیت، نظریہ اور مذہب، اس کی بنیاد پہ ریاست کیوں بلیک میل ہوتی ہے اور کون بلیک میل کرتا ہے، اس کی پوری تحقیق کی جائے۔ دیکھیں، لسانیت کیوں اٹھتی ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ نظریہ کیوں اٹھتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، کس طرح اٹھاتا ہے، اس کی بھی اپنی ایک صحیح۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان سے کمیونزم کو ختم کر دیا جائے تو ہمارے عابد حسن منٹو صاحب کو شہید کر دیا جائے یا کسی اور کو کر دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کا نظریہ ہے، بے شک 90 سال کے آدمی ہیں، ان کا نظریہ وہ قابل احترام نظریہ ہے، سب کچھ۔ تیسری بات مذہب کی بنیاد پہ ہمیشہ باتیں اس وقت اٹھتی ہیں کہ جب مذہب کی بنیاد کو آپ چیلنج کرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی مسجدوں سے اٹھ کے بندوق لے کے کبھی نہیں نکلتا، یا بندوق اول تو 99.9% مساجد میں بندوق ہوتی ہی نہیں پاکستان کے اندر۔ تو مذہب کے بنیاد پہ ایک ریٹیلیشن کی صورت ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ریاست کو سوچنا چاہیے، اور ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ از دی آرگن آف دی اسٹیٹ۔ بالکل صحیح بات۔ حکومت کا نمائندہ جو ہے وہ فوج نہیں ہے، ریاست کا نمائندہ فوج نہیں ہے، ریاست کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں کے مطابق پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ریاست 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 زمین، نمبر 2 عوام، نمبر 3 اقتدار اعلیٰ، اور نمبر 4 حکومت۔ حکومت کیا ہے؟ اٹ از دی آرگن آف دا اسٹیٹ۔ حکومت کی آگے ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ہم فوج کہتے ہیں۔ وہ فوج ظاہر بات ہے اگر لڑ رہی ہے ان سارے نظریات کے مطالعے میں، تو اس کو پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہماری فوج اتنی قربانیاں کیوں دے رہی ہے، ہماری فوج اتنی زیادہ لڑ کیوں رہی ہے، یہ ہائبرڈ وار نام کی چیز کیا ہے، اس ہائبرڈ وار کے اوپر ہم نے ذکر کیوں نہیں کیا، اس ہائبرڈ وار کو سمجھنے کیوں نہیں کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج طالبان نے ایک بہت خوبصورت بیان دیا، یہی بیان جو تھا یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں بھی دینا چاہیے تھا، اور آج ہم اس وار کے اندر آگے ہیں۔ آج مجیب الرحمان شامی صاحب نے میرے 2 کالموں میں ذکر کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا رہا ہوں، اس کا ایک جگہ پہ صبح نے ذکر کیا، اور یہ خطرہ ہے جس خطرے سے آرمی چیف صاحب کو بھی نمٹنا چاہیے اور ہمیں بھی نمٹنا چاہیے، ہر ایک کو نمٹنا چاہیے۔ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر اب حملہ فیمنزم کے نام سے ہوگا، اور ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ آج آپ پاکستان میں کھل کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جو حیا کے بارے میں ہوں، جو شرم کے بارے میں ہوں، جو حجاب کے بارے میں ہوں، جو پردے کے بارے میں ہوں، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ 4 لوگ اٹھیں گے، کوئی ایک ٹی وی سے اٹھے گا، کوئی اس ٹی وی سے اٹھے گا، کوئی اس اخبار میں اٹھے گا، کوئی اخبار میں، آپ کو پل پڑیں گے ایسے کہ آپ کی پوٹیاں نوچ لیں۔ آرمی چیف صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ کیفیت آتی ہے کہ جب 22 کروڑ عوام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہوں، اکثریت ان کی، اور چند ایک لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ چھا جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نظریے کی مخالفت کون کر رہا ہے اور اس آگ کو ہوا کون دے رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس سے ہمیشہ بلبلے اٹھتے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے عثمان صاحب ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ول ڈورانٹ، بریک کا کہہ رہا ہے لیکن 2 منٹ میں ہے۔ ول ڈورانٹ کہتا ہے کہ اخلاق اور حیا ایسی چیز ہے جو کسی معاشرے کی اصل ہوتی ہے۔ جب اس معاشرے کی اس اصل کے خلاف زبردستی کوئی چیز لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لٹ مار گروہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کہتا یہ ہے کہ ایسا ہوا تھا سیزر کے زمانے میں، تو عیسائیت آئی تھی اور حالت یہ تھی کہ انہوں نے مائیکل لینجلو کی پینٹنگ جو تھی نا اس کے اوپر برش پھیر دیا تھا۔ الزبتھ اول کے زمانے میں جنسیت پرستی آئی تھی تو پھر پیورٹنز آئے تھے۔ اس طرح وہ کہتا ہے فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو عورتیں اٹھی تھی، لیکن بعد میں پیدرسری نظام میں نپولین سامنے آ گیا۔ تو آپ سوچ لیں، یہ چھوٹا سا وقفہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں کوئی نظریہ ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں خرابی کہاں ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ دنیا میں یورپ نے کمیونزم کا مقابلہ پتہ ہے کیسے کیا تھا؟ مزدوروں کی پیز بڑھا کے، مزدوروں کو زیادہ مراد دے کے، مزدوروں کی چھٹیاں بڑھا کے۔ مذہب جب ایک طاقت بن کے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ آپ مذہب کو پہ زیادہ عمل پیرا ہو کے اس کو ختم کرتے ہیں، آپ وہ شکل و صورت بناتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔
चले जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत का आखिर मसला है कहाँ, ख़राबी कहाँ है कि पैतर पे चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो रहे हैं और आईजी साहिबान के दरमियान भी म्यूज़िकल चेयर का सिलसिला जारी है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिक्र करेंगे पंजाब का कि जहां एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया है और ये सब तब्दीली की लहर तो हमें पंजाब में ज़्यादा नज़र आती है। बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस भी हैं माशाल्लाह, कारकर्दगी का वज़ीर आज़म साहब हर जगह जिक्र करते हैं कि इतना काम कर रहे हैं लेकिन बयान नहीं कर पाते लोग उनके कामयाबियों को। मीडिया हालांकि बार बार तर्जमानों की फ़ौज भी चेंज होती रहती है, कभी फिरदौस आप पे आती हैं जाती हैं फिर आती हैं, शहबाज गिल साहब आते हैं, लेकिन ये जो वाला फ्रंट है कि कभी आईजी तब्दील कभी चीफ सेक्रेटरी तब्दील, 3 साल के अंदर इतनी रैपिड तब्दीलियों की वजह से आप ज़ाहिर डीएमजी के अहम ओहदों पर रहे हैं कि बैसियत मुंतज़िम आप किसी को कदम जमाने का मौका ही ना दें तो वो डिलीवर कैसे करेगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि किताब के हिसाब से, पहले किताब से फिर बुज़दार साहब के हिसाब से बात करें। किताब के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी जो है वो बुनियादी तौर पर कैबिनेट की दी हुई पॉलिसी के मुताबिक इस सूबे को चलाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कैबिनेट की कोई पॉलिसी नहीं है अगर आप वाकई सिर्फ समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सूबे को चलाता है। एक तो ये आपने ये तसव्वुर कर लिया कि चीफ सेक्रेटरी सूबे को चलाता है। चीफ सेक्रेटरी बुनियादी तौर पर 2 महकमे होते हैं जिनका वो सेक्रेटरी होता है, एक होम डिपार्टमेंट और एक SNGAD। होम डिपार्टमेंट का इसलिए होता है कि दाखिला इन दोनों सूबों महकमों का सरबराह खुद वज़ीर आला होता है। काफ़ी अरसे से ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, इनका भी वज़ीर होने लग गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता था। अब होता ये है उस्मान साहब कि चीफ सेक्रेटरी हो या IG हो, इन दोनों की सेरेमोनियल प्रेजेंस होती है। जो काम करने वाले लोग होते हैं वो SHO होते हैं, SP होता है और डिप्टी कमिश्नर होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। या तो उस्मान साहब ये करें कि इस पूरे के पूरे जो वो है उसमें से एक यूं करके ना डब्बे में डालें पर्चियाँ और पर्चियों के हिसाब से करते जाएं कि ये इसको लगा दो, ये इसको लगा दो, इसको। फिर भी मसला यह है कि आपने इसी लॉट में से लोगों को लगाना है और यही लॉट है कि जो गुज़श्ता कई सालों से काम करती आ रही। आप एक नए आदमी को तौसा शरीफ से उठा के डिप्टी कमिश्नर लाहौर नहीं लगा सकते। सही है। आप बावजूद कोशिश क्या करते कि आपने काफ़ी सारे अपने जो मेहरबान, अपने मोहब्बत करने वाले, एक आपके मामू, एक आपके फुफ्फा, उन सबको लगाने की आपने पूरी कोशिश की और बड़े आला ओहदों पे रिटायरमेंट के बाद भी उनको एडजस्ट किया। हाँ, एडजस्ट किया कर। ये अपनी उनकी कहानियाँ हैं जो कुछ खान साहब जो मर्जी कहते रहे, उसके बावजूद भी बुज़दार साहब जो हैं, ये भी उनकी कामयाबियों में आएगा बुज़दार साहब की। आज हर बात है, कौन जानता था क़यामत के नाम को। तो लेकिन ये है कि इस तरह कभी भी तब्दीलियाँ नहीं हुआ करती। उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि जो कुछ भी हो, एक आदमी अगले पौधे के इंतज़ार में रहता है कि मैं अभी कुछ अरसे के बाद वहाँ चला जाऊँगा और मैं इस तरीके से। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जिस ओहदे पे मौजूद होता है उससे बेहतर ओहदे में जाने के लिए अपने इस ओहदे में करप्शन ज़रूर करता है। वो ज़रूर करता है कि यार मैं कुछ वज़ीर आला को फ़ायदा पहुँचा दूँ या मैं फ़लाँ आदमी को फ़ायदा पहुँचा दूँ तो मुझे किसी अच्छी पोस्टिंग में लगा, या वो डरता रहता है किस तरह। अब बस अभी वज़ीर आला के सेक्रेटरी जो है तो वो तब्दील हुए हैं। अब वो सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अच्छे खासे मालदार आदमी हैं, सबको पता है उनके इक़दाम। अब मिनिस्टर भी हो, सॉरी वो MPA भी इलेक्शन भी जीत चुके हैं, तो वो भी है। अब मसला सारा ये है कि उनके बारे में जो कहानियाँ थीं, अगर वो कहानियाँ नून लीग की या PTI उसके अपना पीपल पार्टी के ज़माने के किसी सेक्रेटरी की निकली होती तो इस वक्त दुनिया जो शोर मचा चुकी होती, उसको भी छोड़ दें। कहानी मतलब मीडिया मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है PTI की, शोर नहीं मच रहा, तो शोर नहीं मचा, हालांकि बहुत मचना चाहिए। लेकिन असल में उस्मान साहब कहने का मकसद ये है कि ये तासुर ही गलत लोगों को देता है। जो भी आपने ज़िले चेंज किए, आज चेंज करते हैं, कल के दिन फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज। लोग ये समझते हैं कि पूरे सूबे के अंदर किसी किस्म की कोई हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही, लोगों का एतबार उठ जाता है। आप एक आदमी के पास गए हो, वो आपका केस सुन रहा है, आपको उसके बाद एक तब्दीली आएगी, दूसरा आएगा, आप अफसर नौ शुरू हो जाते हैं। आप जब जज बदलता है, 3 साल भी आपका केस चलता रहो, वो फिर दोबारा से उसकी पेशियाँ लेने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक डिप्टी कमिश्नर है, इसी तरह एक SHO है, इसी तरह एक SP है, इस तरह और बाकी। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या करना चाहते हैं और ये आखिरी हल्ला किस लिए बोला गया। ये अब मुझे नहीं लगता ये आखिरी हो, क्योंकि अभी 2 साल रहते हैं, को पता नहीं अगले 6 महीने के बाद 3 साल में अगर 7वां IG मुझे सिर्फ तकलीफ ये होती है, 5वां चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, मुझे सिर्फ तो मेरा ख्याल है 5 बात साल तक तो काफी आ जाएंगे। अभी तो
انہوں نے جس بندے کو لائے بڑا اچھی سونین قسم کی کلاس کا آدمی سنا ہے کہ وہ آدمی آیا, یہ سارے جونیئر ہیں. چیف سیکرٹری صاحب جو چیف سیکرٹری صاحب. تو مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ میں ان ساروں کو جانتا ہوں. یہ جو ریس ہے نا, یہ جو ریس یہ جو شروع کی تھی ایک زمانے میں, نواز شریف کے زمانے میں شروع ہوئی تھی کہ میں نے یہ پوسٹنگ لینی ہے, وہ پھر بھی سٹیبل ریس تھی. میں نے ایک دفعہ اس نے رکھ لیا تو اس کو انور زاہد صاحبہ تھا, انور زاہد صاحب ہیں, اے زیڈ کے شیر دل ہیں تو اے زیڈ کے شیر دل ہیں. میں تو ایک انتظامی سربراہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ, میں انتظامی سربراہ کی, کہ آپ کسی کو وقت ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنا قدم جمائے, چیزوں کو سمجھے, آپ جب سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کی ٹرانسفر. میں آپ کو عرض کروں عثمان صاحب کہ فروری یہ میں بجٹ بننے شروع ہوتے ہیں. اب یہ اب دسمبر تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا تو ہمارے نیکسٹ سال کے بجٹ بننے شروع ہو جائیں گے. وہ بجٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بنتے بنتے فروری کے اندر میٹنگ شروع ہوتی ہیں, جو ایسا نہیں اس کی میٹنگ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ مارچ اپریل کے اندر فائنلائز ہو جاتی ہیں, تب آپ کا بجٹ آتا ہے. اب ایک سیکٹری جب تبدیل ہوتا ہے تو سیکشن افسر پہ سارا کچھ رہ جاتا ہے. صحیح. نئی اسکیمیں کون سوچے گا, کون لائے گا, کیسے لائے گا, کس طرح لائے گا, اریگیشن کا سیکٹری کون سی اسکیمیں لے کے آئے گا, ایجوکیشن کا سیکٹری کون سی اسکیمیں لے کے آئے گا, ہیلتھ کا سیکٹری کون سی اسکیمیں لے کے آئے گا. بس یہی ہے کہ سوچتے رہیں گے بھائی کل آج 2 دن کے لیے ہم ہیں, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. ایٹ لیسٹ گورنمنٹ نے اکارڈنگ ٹو دا لا یہ کہا ہوا ہے کہ 2 سے 2.5 سال تک آپ کم از کم 2 سال جو ہے آپ اس کا ٹرنوور پروٹیکٹ رکھیں. یا تو آپ اتنے شیر کے بچے ہو تو ایک پوری چارج شیٹ دو کہ چیف سیکرٹری صاحب آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا, اٹھا کے پرے بات. میرے پاس جب کوئی بندہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آتا تھا, کہتے ہیں جب ہمارے ڈی سی کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا ہمارے اسسٹنٹ کو, تو میں کہتا ہوں تو کیا کروں, اس کو فلاں جگہ بھیج دیں. میں نے کہا فلاں جگہ کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی ابھی اگرچہ کہ وہ ہمارا دوست ہے, میرے پاس ٹریننگ بھی رہا ہوا ہے, یہاں سے چیف سیکرٹری صاحب جو گئے ہیں, اب وہ جہاں جا کے پروڈکشن کے انچارج لگے ہیں, انڈسٹریل پروڈکشن, تو اگر آپ جہاں آپ اس کو نائل کر رہے ہیں وہاں اس کو آپ انچارج لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے سوائے صرف یہ اس سب بتانا چاہتے ہیں, جانیاں بس نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور کچھ نہیں. ورنہ اگر واقعی وہ نالائق ہیں تو وہاں نہ لگتے. نہیں, یہ فیصلہ بزدار صاحب کے ہیں. میرا خیال ہے یہ والا فیصلہ سنا یہی ہے, یہ لڑا کے انہوں نے لیا ہے کہ میری مرضی کا بندہ جو ہے. اور اس سے پہلے جو 4-5 فیصلے وہ ان کو اوپر سے ہے. میرے پاس جب کوئی بندہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آتا تھا, کہتے ہیں جب ہمارے ڈی سی کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا ہمارے اسسٹنٹ کو, تو میں کہتا ہوں تو کیا کروں, اس کو فلاں جگہ بھیج دیں. میں نے کہا فلاں جگہ کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی ابھی اگرچہ کہ وہ ہمارا دوست ہے, میرے پاس ٹریننگ بھی رہا ہوا ہے, یہاں سے چیف سیکرٹری صاحب جو گئے ہیں, اب وہ جہاں جا کے پروڈکشن کے انچارج لگے ہیں, انڈسٹریل پروڈکشن, تو اگر آپ جہاں آپ اس کو نائل کر رہے ہیں وہاں اس کو آپ انچارج لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے سوائے صرف یہ اس سب بتانا چاہتے ہیں, جانیاں بس نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور کچھ نہیں. ورنہ اگر واقعی وہ نالائق ہیں تو وہاں نہ لگتے. نہیں, یہ فیصلہ بزدار صاحب کے ہیں. میرا خیال ہے یہ والا فیصلہ سنا یہی ہے, یہ لڑا کے انہوں نے لیا ہے کہ میری مرضی کا بندہ جو ہے. اور اس سے پہلے جو 4-5 فیصلے وہ ان کو اوپر سے آئے, وہ اوپر سے آئے تھے. یہ پہلا فیصلہ پھر تو سنا چاہیے, پھر سپورٹ کی جانی چاہیے کہ وہ بزدار صاحب میں نے سنا یہ ہے کہ میری مرضی. پھر تو ہم بزدار صاحب کے ساتھ. چلیں ناظرین, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 6-7 ستمبر دوسری آئینی ترمیم تھی کیا, اس پر ہوگی بات بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 7 ستمبر دوسری آئینی ترمیم آئین کے اندر ہوئی. اس آئینی ترمیم کے بعد کیا کچھ بدلاؤ آیا, کیا ہوا, اور یہ سب اس کا ذرا پس منظر بتائیے گا کہ یہ دوسری آئینی ترمیم بھٹو صاحب کا یہ اعزاز ہے, اور ان کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, اور آج ملک بھر میں جو ہیں وہ ختم نبوت کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں. کل پنڈی میں تھی, آج لاہور کے اندر ہے, سارا کچھ ہے. مطلب کہ یہ جو بنیادی طور پر اتفاق رائے جو ہوا وہ دو چیزیں بڑی. اتفاق رائے اس لیے ہوا کہ عموماً گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے قادیانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے اور ہماری ایک مسلک کے طور پہ. حالانکہ گزشتہ تقریباً طویل عرصے سے مسلمانوں نے یہ پورے تمام متحد تھے اس معاملے کے اندر کہ تمام کے تمام یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ مرزا غلام احمد نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اس سے دائرہ اسلام سے خارج. اس کی مثال بڑی کمال کی ہے کہ جو دنیا کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے,
اور بنی اسرائیل کے لوگ سمجھتے تھے کہ ایک حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، مسیح آئیں گے جو کہ عالمی حکومت قائم کریں. تو جب حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا تو عیسائی علیحدہ ہو گئے. آج تک انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا. صحیح. آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ کہیں گے جی ہمیں جا کے کسی سینوگاگ میں بات کرنے دو کیونکہ ہم تمہارا ایک فرقہ ہے. ان کا نہیں، ہم علیحدہ. اسی طرح جس وقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پوپ کی جگہ خالی کر دو کیونکہ عیسائیت موجود ہے. تو جب مرزا غلام احمد تمہارا نبی آ گیا ہے تو پھر تم اپنا نبی اپنی نبوت کے ساتھ تم چلو. اور جو آخری جو پورے کے پورے ایوان کے اندر ہوا یہی تھا آخری آرگومنٹ. تمام آرگومنٹ مرزا ناصر کے ساتھ ہوتے گئے تو یحییٰ بختیار نے کھڑے ہو کے ایک سوال کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ بنیادی طور پر تم اسلام کے تم ہی نمائندے ہو اور تم ہی اصل اسلام ہو، تو یہ بتاؤ تمہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو باقی تمام لوگ جو نبی نہیں مانتے وہ کون ہیں تمہارے نزدیک؟ تو اس نے پھر چونچرا کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، نہ ان کی اولاد کے ساتھ نکاح ہم سمجھتے ہیں، نہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. اور اس کی مثال یہ تھی کہ ظفر اللہ جو تھا وزیر خارجہ، اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. اور کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہتے ہیں مجھے یہ سمجھیں کہ میں ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر ہوں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر ہوں. یہ اس کا فکرہ تھا. دوسری بات جو ہے وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں 1953 کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی اور اس موومنٹ کو دبانے کے لیے اسکندر مرزا کا بہت بڑا رول ہے. کہ اسکندر مرزا جو تھا پہلی دفعہ جو تھا آپ سوچیں کہ لفظ ایجاد کیے گئے تھے، بیوروکریسی کرتی ہے. یہ میٹنگ ہو رہی تھی، خواجہ اعظم الدین جو وزیر اعظم تھے تو اچانک اسکندر مرزا اٹھ کے گیا اور باہر آیا. واپس آیا جب 15 منٹ بعد اس نے کہا میں نے فون پہ کور کمانڈر کو کہہ دیا لاہور کو، جنرل اعظم کو، کہ مارشل لا لگا دیں. ایک سیکٹری دفاع مارشل لا لگا رہا ہے. واہ. اور پھر اس کے بعد اس نے جنرل اعظم نے کہا میں نے آج 25 مولوی مار دیے، میں نے 30 مولوی مار دیے. تو ایک دن خواجہ ناظم الدین نے سیکرٹری دفاع کو بلایا کہ اتنے عالم دین مر رہے ہیں، میری تو رات کی نیند حرام ہو گئی. تو اسکندر مرزا کہتا ہے کہ میں نے فون اٹھایا گھر دفتر جا کے اور میں نے اس کہا یار عجیب آدمی ہو، لکھو میں نے اتنے شرپسند مار دیے. تم ادھر مولوی لکھتے ہو وہ تو اس وقت شرپسند کا لفظ، اب دہشت گرد کا لفظ ایجاد ہونا شروع ہو گئے. شدت پسند، دہشت گرد، شرپسند، جو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. مسکرینٹس، ٹھیک، انٹورڈ انسیڈنٹ، اس طرح کے سارے لفظ بیوروکریسی استعمال. تو اصل میں ہوا یہ کہ جس وقت یہ 53 کی وہ ایک چل رہا تھا اس کے دوران ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا تھا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلبہ جو جا رہے تھے وہاں پر تو انہوں نے کچھ ختم نبوت کے نعرے لگائے. تو جب وہ واپس آئے اسٹیشن کے اوپر سے تو ربا سے بہت سارے لوگ آئے تو انہوں نے شدت سے مارا کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ سارے اسلامی جمعیت طلبہ نشتر میڈیکل کالج کے ناظم تھے. اس کے بعد پھر موومنٹ چلی، پھر ہم بھی اس موومنٹ کے ساتھ شامل تھے. عثمان صاحب 3 چیزیں عالمی لیول کے اوپر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ طے ہیں. اور عالمی لیول پہ اب اس وقت قادیانیوں کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ کہتا ہوں 5000 سال کی مسلم انسانوں کی تاریخ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک کی جو 3، 3.5، 4,000 سال کی تاریخ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک گروہ کے پیچھے اتنا زیادہ کفر جمع ہوا ہو. یعنی اگر آپ اللہ کو گالی دیتے ہیں تو آپ قادیانیوں کے ساتھ ہیں، سارے سیکولر ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے قادیانیوں کے ساتھ ہیں، عیسائی قادیانیوں کے ساتھ ہیں، یہودی قادیانیوں کے ساتھ ہیں، کینیڈا کا جو سربراہ وہ بھی قادیانیوں کے ساتھ ہیں، اور نریندر مودی بھی قادیانیوں کے ساتھ ہے، بے شک وہ 36,000 بھگوانوں کی پوجا کرتا ہے. تو عالم کفر متحد ہو کے ایک فرقے کے پیچھے ہے، ایک گروہ کے پیچھے، اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کسی آدمی کے غیر مسلم ہونے کا؟ یعنی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے یہ سارے کے سارے کا سارا عالم کفر جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ. دوسرا اہم ترین بات جس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے مسلمانوں کو بھی، کہ پچھلے دنوں میں نے اس کا پروگرام بھی کیا تھا کہ ایک قادیانی نے لندن کی ایک ہائی کورٹ کے اندر اسائلم کا مقدمہ درج کیا. تو جج جو تھا چونکہ پڑھنے لکھنے والا تھا وہ ایسے متاثر نہیں تھا تو اس نے سے کچھ سوالات کیے اس قادیانی سے. اس نے کہا یہ بتاؤ تم پاکستان کے اندر تم جائیداد خرید سکتے ہو آئین کے مطابق؟ اس نے کہا خرید سکتا ہوں. اس نے کہا تم شادی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں کر سکتا ہوں. تم نوکری کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں کر سکتا ہوں. تم وہاں پر یہ کام کر سکتے ہو، دکان بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا میں بنا سکتا ہوں. اس نے کہا پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ تم اس پہ آئین کہتا ہے کہ تم اس جو پریکٹس ہے اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو تمہارا جھگڑا تو پھر آئین کے ساتھ ہے، تمہارا جھگڑا مذہب کا، تو تم پہلے جا کے آئین بدلواؤ.
تو آئین کا جو مجرم ہے وہ تو غدار ہوتا ہے، تو اس نے اس کو اسائلم نہیں دی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر اس طرح کا تشدد نہ کریں قادیانیوں کے اوپر، ان کو اگر روز جہاں تک تمہارا رہنا چاہے تمہارا حق ہے، تو یہ وہاں پر بھی سے نکالے جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک یہاں سے بندے کے اوپر ذرا تشدد والی صورتحال ہوتی ہے اور وہاں سے 2200 جو ہیں ان کے ویزے جاری ہو جاتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو قادیانی اقلیت، اور یہ آئین کی ترمیم کی کتنی بڑی فتح ہے کہ وہاں کا جو بندہ ہے وہ کھڑے ہو کہتا ہے کہ جاؤ بھی پہلے آئین کی ترمیم ٹھیک کرو۔ یہ بہت بڑی فتح ہے۔ اس ترمیم کے پیچھے بھی تو آپ لوگ پڑے رہے نا، کئی لوگ ابھی پڑے ہوئے، ابھی بھی پڑے ہوئے، دنیا پوری یورپین یونین۔ دوسری چیز جو ہے کہ دنیا کا اس وقت یہ طے وقت بات آ رہی ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ٹریفکر ہو گئے۔ یہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ ہم تمہیں لکھ کے دیتے ہیں قادیانی ہو، ہم تمہارے یہاں پر رکھیں گے، تمہیں ویزا لے دیں گے، اور یہ لوگوں کی سمگلنگ $5000 لے کر رہے ہیں۔ تو آئین کا جو مجرم ہے وہ تو غدار ہوتا ہے، تو اس نے اس کو اسائلم نہیں دی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر اس طرح کا تشدد نہ کریں قادیانیوں کے اوپر، ان کو اگر روز جہاں تک تمہارا رہنا چاہے تمہارا حق ہے، تو یہ وہاں پر بھی سے نکالے جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک یہاں سے بندے کے اوپر ذرا تشدد والی صورتحال ہوتی ہے اور وہاں سے 2200 جو ہیں ان کے ویزے جاری ہو جاتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو قادیانی اقلیت، اور یہ آئین کی ترمیم کی کتنی بڑی فتح ہے کہ وہاں کا جو بندہ ہے وہ کھڑے ہو کہتا ہے کہ جاؤ بھی پہلے آئین کی ترمیم ٹھیک کرو۔ یہ بہت بڑی فتح ہے۔ اس ترمیم کے پیچھے بھی تو آپ لوگ پڑے رہے نا، کئی لوگ ابھی پڑے ہوئے، ابھی بھی پڑے ہوئے، دنیا پوری یورپین یونین۔ دوسری چیز جو ہے کہ دنیا کا اس وقت یہ طے وقت بات آ رہی ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ٹریفکر ہو گئے۔ یہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ ہم تمہیں لکھ کے دیتے ہیں قادیانی ہو، ہم تمہارے یہاں پر رکھیں گے، تمہیں ویزا لے دیں گے، اور یہ لوگوں کی سمگلنگ $5000 لے کر رہے ہیں۔ چلیں جی ناظرین، وقت ختم ہوا پروگرام کا، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔